الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ یہ 24ویں پارے کی سورہ نمبر 40 سورہ مومن کی آیت نمبر 64 ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں آپ نے سنا اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر اپنے احسان بتلائے ہیں، اپنے انعامات بتلائے، اور اس آیت کریمہ کے اندر ان انعامات اور احسانات کو گنایا ہے کہ میرے بندو، میری تمہارے اوپر کس کس طرح کی کون کون سی نعمتیں ہیں۔ ایک جملے کے اندر قرآن نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے نفسوں میں غور و فکر کرو گے نا تو اللہ کی انعامات، اللہ کے احسانات بے شمار تمہارے اپنے نفسوں کے اندر ہیں۔ یہاں فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض، لوگو اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا قرارا، ٹھہرنے کی جگہ۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اس طرح بنایا کہ یہ اس میں رہ سکیں، اس میں مکانات بنا سکیں، اس کو اس طرح سے لوگوں کے لیے مضبوط بنایا ہے۔ پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 کے اندر فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، لوگو میں نے تمہیں ایسی زمین میں ٹھہرنے کے لیے جگہ دی ہے اور اسی سے تمہارے لیے غلے بھی نکالے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، یہ جتنی روزیاں تم کھاتے ہو یہ وہ زمین اگاتی ہے، یہ پھل اسی زمین سے اگتے ہیں، یہ غلے اسی زمین سے اگتے ہیں۔ اس زمین کے اندر یہ قوت، یہ طاقت، یہ میں نے رکھی ہے، یہ میں نے تمہارے لیے ایسی بنائی ہے، لیکن نتیجہ تمہارا کیا ہے؟ قلیلا ما تشکرون، شکر گزار کم ہو۔ زمین کو میں نے تمہارے لیے ایسا بنایا، اس کو ذریعہ معاش میں نے تمہارے لیے بنایا، اس کو ٹھہرنے کی جگہ میں نے تمہارے لیے بنایا۔ اور سورہ ملک آیت نمبر 15 کے اندر کہا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے پست کر دیا، تمہارے تابع کر دیا، تم اس کے راستوں پر چل کر کے اللہ کا فضل، روزیاں تلاش کرتے ہو، کرو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، صرف زمین سے روزیاں ہی کھا کر کے مزے مت لینا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ایک دن لوٹ کر کے میرے پاس آنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، لوگو یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، یہ بڑی رنگین ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، تمہیں اللہ نے ایسی زمین پر آباد کیا ہے جو بڑی رنگین ہے۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، تم دنیا سے ہوشیار رہنا، دنیا سے ہوشیار رہنا۔ تو سورہ مومن کی آیت نمبر 64، سورہ اعراف کی آیت نمبر 10، سورہ ملک کی آیت نمبر 15، ان تینوں آیتوں سے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بتایا ہے کہ میں نے تیرے لیے زمین کو کیسا کیسا بنایا، اور اس زمین سے یہ سارے انعامات میرے، یہ سارے احسانات میرے، تم حاصل کرو اور دنیا کی زندگی گزارو اور میری شکر گزاری نہ کرو، میری توحید کو نہ اپناؤ، میرے نبی کی اتباع نہ کرو۔ فرمایا پھر زمین ہی نہیں، والسماء بناء، دوسرا احسان بتلایا، دوسرا انعام بتلایا، والسماء بناء،
آسمان کو میں نے تمہارے لیے چھت بنایا اور وصورکم تمہاری صورتیں بنائی ہیں۔ اور صورتوں کے بارے میں اگر ہم قرآن مجید کی جتنے آیات ہیں ان کو الگ کر کے بیان کریں تو واقعی آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ 3 کے اندر 4-5 چیزوں کی قسم کھا کر کے کہا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 چیزوں کی قسم کھا کے کہا میں نے تمہیں اچھی صورت میں پیدا کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، میں نے تمہاری صورتیں بنائی، فاحسن صورکم، بہت اچھی صورت۔ ایک انسان اگر کالا کلوٹا ہے تو وہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر کے کبھی کہتا ہے میں برا ہوں؟ اپنے آپ کو کبھی برا نہیں کہتا ہے۔ ایک ماں اس کا بچہ جیسا بھی ہو اس کو وہی محبوب ہے، غیر کا کبھی محبوب نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرا بچہ اس کو اتنا پیارا نہیں ہو سکتا جتنا اپنا پیارا ہوگا، اسے وہ چاند سا ہوگا بنے وہ سانولا ہوگا، وہ کالا بھی ہے تو بھی اس کو بڑا حسین ہے، کیوں؟ اس کے رب نے اس کی وہ صورت بنائی ہے۔ اللہ نے یہ احسان جتلایا، احسان بتلایا کہ میرے بندے میں نے تمہیں بڑے اچھی صورت میں بنایا، میں نے تجھے سننے کے لیے 2 کان دیے، میں نے تجھے دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی، میں نے تجھے بولنے کے لیے زبان دی، 2 ہونٹ دیے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، 2 ہونٹ، 1 زبان، 2 کان، 2 آنکھیں نہیں دی؟ کیا کہیں گے؟ سب دیں۔ تو کیا تم نے ان کی شکر گزاری، ان کو صحیح چیز پر لگا کر کے ادا کی؟ اللہ نے یہ احسان ہمیں بتلایا ہے، اور پھر فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں عمدہ عمدہ روزیاں دی، عمدہ عمدہ رزق دیا۔ کس کس کوالٹی کے ہم رزق کھاتے ہیں؟ یہ کس کا دیا کھاتے ہیں؟ اللہ کا دیا کھاتے ہیں۔ پھر فرمایا ذالکم اللہ ربکم، لوگو یہی اللہ تمہارا رب ہے جس نے تمہیں اچھی صورتوں میں بنایا، جس نے تمہارے لیے زمین کو ایسا ہموار کیا، جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، جو تمہیں عمدہ عمدہ روزیاں دیتا ہے، یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ فتبارک اللہ، بہت برکتوں والا، رب العالمین، سارے جہاں کا پرورش کرنے والا رب العالمین یہ ہے۔ اب جو رب یہ سب دیتا ہے تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اسی ایک اللہ کی ہونی چاہیے نا، اس کی توحید کو ماننا چاہیے نا، اس کے منتخب کیے ہوئے رسولوں کی اتباع کرنی چاہیے نا۔ اگر اس کے منتخب کیے ہوئے رسول کی اتباع نہ کی، اس کی توحید کو نہ اپنایا، اس کی عبادات نہ کی، کسی نے منمانی زندگی گزار لی، کسی نے عبادت ہی نہیں کی، کسی نے کی لیکن طریقہ نبی کا نہ ہو، یہ ساری چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں، پسند نہیں ہیں۔ اور اگر بندہ یوں ہی سارے انعامات اللہ کے استعمال کرے، دنیا میں 60-70 سالہ زندگی گزارے، کھائے پیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا عبادت نہ کرے تو قرآن نے کہا یأکلون کما تأکل الانعام، یہ کھا رہے ہیں جیسے جانور کھائیں۔ ایک جانور، اس کو کوئی عبادت کرنی ہے، اس کو پتہ ہے عبادت کیا ہے، اس کو پتہ ہے عبادت کیسے کرنی ہے؟ نہیں پتہ نا، اس کو کرنی ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایک انسان سارے غلے روئے زمین کے اللہ کے دیے ہوئے کھائے، ساری نعمتیں کھائے، اور اس کی توحید کی باری آئے تو شرک کرے، اس کے نبی کی اتباع کی باری آئے تو اس کی نہ مان کر کے غیر کی مانے۔ فرمایا پھر یہ ایسے ہی ہیں جیسے جانور کھائیں۔ ایک کافر ہے، ملحد ہے، کھا رہا ہے، کس کا دیا کھا رہا ہے؟ اللہ کا دیا کھا رہا ہے۔ تو اس کی مثال کیا بتائی کہ یأکلون کما تأکل الانعام، جو لوگ توحید کو چھوڑ کر، اتباع رسول کو چھوڑ کر، نمازوں کو چھوڑ کر، نیکیوں کو چھوڑ کر، اخلاقیات کو چھوڑ کر، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کھانا پینا کمانا یہ زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے، قرآن نے کہا یأکلون کما تأکل الانعام، یہ کھا رہے ہیں جیسے جانور کھائیں۔ والنار مثوی لہم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میری درخواست ہے بستی کے لوگوں سے، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی توحید، ہماری زندگی کا مقصد عبادات، ہماری زندگی کا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع،
اگر یہ نہیں ہوگا تو جی کر کے 100 سال بھی مرنا ہی ہے، اور مر کر کے کام اگر کوئی چیز آئے گی تو توحید اور نیکیاں ہی ہیں۔ اس لیے ہم اپنی زندگیوں کو عبادات میں، توحید میں، اتباع رسول میں، تلاوت قرآن میں، قرآن و حدیث کو سمجھنے میں لگائیں، جس سے ہماری زندگی فائدہ مند ہوگی اور ہم کامیاب ہوں گے۔ فرمایا هو الحی لا الہ الا هو الحی، وہ اللہ زندہ ہے، جو تمہیں یہ سب دے رہا ہے وہ زندہ ہے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجت روائی کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشائی کے لائق نہیں۔ فادعوہ، اسی ہی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اس میں رائی کے دانے کے برابر ملاوٹ نہ کرنا، اس میں کمی نہ کرنا، اس کی توحید میں کسی غیر کو شریک نہ کرنا۔ جو تمہیں روزی دینے میں تنہ تنہا، تمہاری صورتیں بنانے میں تنہ تنہا، تمہیں زمین سے غلے دینے میں تنہ تنہا، تو اس کی عبادت میں غیر کو شریک کیسے کر لو؟ اس کے افعال میں غیر کو شریک کیسے کر لو؟ لہذا تم کسی کو شریک مت کرنا، اس کی عبادت کرنا، وہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں ہے، اس کو خالص کر کے اس کو پکارنا، اسی کی عبادت کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفات دو جہاں کے رب کے لیے، اللہ کے لیے ہیں، لہذا تم اسی کو پکارنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید کے لیے زندہ رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے زندہ رکھے، اور ہمیں اپنی زندگیوں کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔